22 سپارہ کچھ کا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور آپ تمام حضرات کو سماعت کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ اس قرآن کے ایک ایک لفظ کا پڑھنا اور سننا اللہ ہمارا یہ پڑھنا اور سننا اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے۔ سورۃ الذاریات۔ سورۃ الذاریات مکی صورت ہے اور اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر مومنین کے صفات کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے کہ مومن بندہ کس طرح میرے قرب پا سکتا ہے، اور مومن بندہ ہے کون، اس کے اعمال کیا ہیں، وہ کرتا کیا ہے، وہ کس طرح میرے قریب آتا ہے۔ اللہ خود بتلاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے تو پہلے قسمیں اٹھائی وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، یہ اللہ کی ایک شان ہے۔ اللہ قسم اس لیے نہیں اٹھاتے کہ بندہ ان کی باتوں پر یقین نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی قسم اس لیے اللہ قسمیں اس لیے اٹھاتے ہیں کہ دیکھو جن چیزوں کی میں قسمیں کر رہا ہوں، یہ ان چیزوں کو دیکھو، ان نعمتوں کو دیکھ لو۔ میں قسمیں ویسے نہیں کہتا تمہاری طرح کہ میں ایک قسم کھاؤں اور اس سے پھر پیچھے ہٹ جاؤں، میں قسم کھاؤں اور جھوٹا ہو جاؤں، نہیں، بلکہ اللہ کی قسمیں جو ہیں یہ دلالت ہے کہ اللہ ایک بادشاہ ہے۔ دنیا کے ہر ایک بندے کی قسم جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کی قسم کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ جو لوگ دین پر چلیں گے میں انہیں ثابت قدم رکھوں گا، انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کروں گا، لیکن جو لوگ دین سے ہٹ کر چلیں گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے مومنین کا تذکرہ فرمایا کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ۔ مومن بندہ جو ہے یہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، سحری کے ٹائم پہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے یہ مانگتا ہے، کیونکہ یہ وقت جو ہے صبح کے وقت نماز کا ٹائم داخل ہونے سے کچھ لمحے پہلے یہ ایسا وقت ہے کہ فرشتے اعلان کرتے ہیں ہے کوئی بندہ اللہ کی مغفرت طلب کرنے والا، اللہ سے بخشش طلب کرنے والا، اللہ کی رحمت کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، آؤ اٹھو اور اللہ کی رحمت کے خزانے، اللہ کی مغفرت کے خزانے آج تم پر نچاور ہوں گے۔ جو بھی بندہ رات کے اس حصے میں اٹھتا ہے اللہ سے دعا مانگتا ہے، فرمایا یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کی اللہ بخشش فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ آسمان دنیا پر ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر ہوتے ہیں اور بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ گھڑیاں، یہ لمحات، یہ ساعتیں اتنی بارونق بنائی ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بندہ تہجد میں کھڑا ہوتا ہے تو دائیں بائیں کبھی دیکھ لے کوئی بھی نہیں ہوتا، اسے کس کو دکھانا ہے، کس کو دکھانا ہے، کسی کو نہیں، بلکہ جب یہ تنہائی میں کھڑا ہے اللہ اس کی تنہائی میں کھڑے ہونے کو پسند فرماتے ہیں، اور جب یہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کی تعریف شروع کرتا ہے، اللہ بڑے مسکرا کر اس کی بخشش فرماتے ہیں۔ یہ گھڑیاں ہیں کہ اللہ سے ہم لو لگائیں، اللہ کا قرب پائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قال فما خطبكم ایھا المرسلون، یہ اللہ رب العالمین نے جب ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات فرشتوں سے ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ پھر کیسے آنا ہوا، کیوں آئے ہو؟ فرمایا قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، کچھ مجرم ہیں زمین
پر جنہیں آج ہم تباہ کرنے آئے ہیں وہ مجرم تھے لوط علیہ السلام کی قوم. جب اللہ رب العالمین نے ان کی قوم کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے گئے اور آسمان سے ہی الٹا پٹخ دیا, اللہ رب العالمین نے اس طرح کا عذاب دیا. اور پھر وفی عاد ارسلنا علیہم الریح العقیم, قوم عاد کا تذکرہ ہے, قوم سمود کا تذکرہ ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور ان کی تکذیب کی. اللہ رب العالمین نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا آج اس امت کے لیے کہ دیکھو تم ان برائیوں میں مت پڑنا, تم ان برائیوں میں پڑ جاؤ گے تو تم سے پچھلی جو قومیں گزری ہیں, تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں, ان کا حال دیکھو ہم نے کیسے انہیں تباہ و برباد کیا. اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, لوٹ کے آؤ اللہ کی طرف. اللہ سے کہاں بھاگ کے جاتے ہو؟ اللہ تو آپ کا منتظر ہے کہ بندہ آئے میری طرف, آئے اللہ کی طرف آئے اور اللہ سے مانگے. فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. دیکھو تو صحیح آسمان کو بھی ذرا اللہ نے بغیر ستون کے آسمان کو کھڑا کیسے کیا؟ زمین پر پانی چل رہا ہے لیکن اللہ نے اس پر زمین کو بچھا دیا اور پانی کی حرکتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم اس زمین کو ہلا سکو. آج یہ زمین سکون سے ہے اس لیے میرے اللہ کا حکم ہے. اس کا تذکرہ فرمایا اور پھر فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اور مومنوں کا نفع کیا ہے؟ مومن کا نفع کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی یاد. اللہ کی یاد مومن جب تک کیا کرے گا اللہ رب العالمین اس سے راضی بھی ہوں گے. اور جب تک یہ دل و جان سے اللہ کا ذکر کرے گا, اللہ کو یاد رکھے گا, اس کا دل بارونق ہوگا, پر نور ہوگا. اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں نے انسان جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ میری ہی عبادتیں کرے. ان کو اختیار صرف میرے عبادت کے لیے ہے, میرے علاوہ کسی بھی جنات کو, کسی بھی انس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی عبادت کرے. عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ نے کبھی آپ سے رزق مانگا؟ اللہ رب العالمین نے کبھی آپ سے دولت مانگی؟ نا, اللہ فرماتے ہیں مجھے تو ضرورت نہیں ہے, بلکہ میں تو کسی کا محتاج تک نہیں, بلکہ میں تو لوگوں کو رزق عطا کرتا ہوں. یہ ایسا بادشاہ ہے. بتوں کو دیکھ لیں, جب کوئی بھی آتا ہے بت سے مانگتا ہے, بت کی عبادت کرتا ہے, اس کے سامنے کچھ رکھ دیتا ہے, اسے کچھ پیش کرتا ہے. لیکن میرا اللہ ایسا نہیں ہے. میرا اللہ جو ہے وہ لیتا نہیں بلکہ دیتا ہے. یہ میرے اللہ اور عام بادشاہوں میں فرق ہے. یہی تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا. پھر سورہ طور کا اللہ نے تذکرہ فرمایا. یہ کوہ طور یہ ایک پہاڑی تھی جس پر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے. دیکھیں اس امت کے لیے اللہ نے کتنی آسانیاں فرمائی. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اے موسیٰ اگر تو نے مجھ سے کلام کرنا ہے, اگر تو نے مجھ سے کلام کرنا ہے, کہیں اور نہیں کوئی طور پر آنا تو مجھ سے تو کلام کرے گا. لیکن اس امت کا اعزاز دیکھو, دنیا کے جس کونے جس چپے پر بھی ہو قرآن کھول دے, قرآن کی تلاوت شروع کر دے. اللہ فرماتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرے گا وہ قرآن کی تلاوت نہیں بلکہ مجھ سے کلام کرے گا. اسے کوئی طور پہ جانے کی ضرورت نہیں, اسے کوئی چوٹیوں پہ جانے کی ضرورت نہیں, اسے صحراؤں پہ جانے کی ضرورت نہیں, اسے کسی ساحل پر جانے کی ضرورت نہیں, بلکہ میرا یہ امتی جو ہوگا, یہ محمد عربی کی آخری جو امت ہوگی, یہ جب بھی قرآن اٹھائیں گے, جب بھی آخری کلام یہ کلام پڑھیں گے, اللہ رب العالمین سے یہ ہم کلام ہوں گے. اس کا تذکرہ فرمایا کہ کوہ طور جو ہے یہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اس پر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے. اس کا تذکرہ فرمایا اور اللہ رب العالمین نے متقی لوگوں کے لیے بڑے انعامات, بڑے اکرامات کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
ان المتقین فی جنات و نعیم، اللہ رب العالمین نے متقی لوگوں کے لیے جنت بنائی ہے اور اس کے اندر بڑے بڑے باغیچے بنائے ہیں، اس لیے کہ میرا ہر بندہ جب بھی مجھ سے ڈرے گا، میری عبادت کرے گا، اللہ رب العالمین انہیں اپنی نعمتوں سے نوازیں گے۔ اس کے تذکرہ فرمایا اور پھر فرمایا دیکھو قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، جو لوگ صبر کرتے ہیں، جو لوگ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں عطا فرماتے ہیں۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، تو یہ لوگ ایک دوسرے سے دنیاوی باتیں کریں گے، کہیں گے دیکھو ہم دنیا میں کس طرح اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، آج ہمیں اللہ نے ساری نعمتیں دے دی، ہم نے دنیا میں اللہ کو ناراض نہیں کیا، آج اللہ نے ہمیں ناراض نہیں کیا۔ جہنمی کہیں گے ہم نے دنیا میں اللہ کو ناراض کیا، آج اللہ ہم سے ناراض ہے، دیکھ لو ہمارا ٹھکانہ کیا ہے، دیکھ لو آج ہم سے کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آتا، دیکھ لو آج ہمیں کوئی رزق چاہیے، پینے کو پانی نہیں بلکہ پینے کے لیے ہمیں خون ملتا ہے، پیپ ملتا ہے اور گندی چیزیں ملتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہارا مشروب یہی ہے، تم یہ پیو، تم نے دنیا کی بڑے عیش و عشرت کی ہے۔ جو لوگ دنیا کے اندر اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کو ہم گدھوں کی طرح کھلاتے ہیں، انہیں ہم دنیا میں اس طرح کھلاتے ہیں، یہ گدھوں کی طرح کھا تو رہے ہیں لیکن اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، اللہ کی نعمتوں کا یہ لوگ شکر بجا نہیں لاتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان لوگوں کو قیامت کے دن ایک نعمت بھی نہیں ملے گی، فرمایا جو لوگ دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں جنت کی اللہ خوشبو بھی نصیب نہیں فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جنت کی خوشیاں نصیب فرمائے، جنت کی خوشبو نصیب فرمائے، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس کا اللہ نے متقیوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو صبر کرو، استقامت رکھو اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا وسبح بحمد ربک حین تقوم، میرے اللہ کے سامنے جھک کے تو دیکھو اللہ کس طرح مہربان ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا صبر کرو اور میری حمد و ثنا بیان کرو، پھر دیکھو تمہارا رب تمہیں نعمتوں سے کیسے نوازتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ النجم کا تذکرہ فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى۔ اللہ کریم ہے اور اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک عجیب انداز میں اپنا ایک تذکرہ فرمایا ہے کہ دیکھ لو اس چاند اور سورج کو دیکھتے رہنا، کس طرح میں نے اسے مسخر کیا ہوا ہے، کس طرح میں نے ان کو ایک ڈیوٹی پر لگا دیا ہے کہ یہ لوگ یہ جو ہے چاند سورج ان کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت کے اندر یہ آپ کو روشنیاں دیں گے، ان کی روشنیوں سے آپ کے لیے غذائیں تیار ہوں گی، یہ اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا دیکھو میں نے کس طرح اپنے اس بندے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتاری، کس طرح میں نے اس کو سدرۃ المنتہا کا سفر کرایا۔ معراج کا تذکرہ یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ آج کل کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو معراج کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں عند سدرۃ المنتہا، جہاں جبریل امین پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، لیکن جب عند سدرۃ المنتہا اس مقام پر پہنچے تو جبریل امین کو حضور علیہ السلام نے کہا رک کیوں گئے ہو، آگے چلو۔ فرمایا یا رسول اللہ اس سے آگے اگر جبریل کیا جتنے بھی فرشتے جائیں گے ان کے پر جل جائیں گے۔ یہ میرا اللہ نے مقام اور اعزاز دیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضور علیہ السلام واحد شخصیت ہے جو اپنی زندگی کے اندر اللہ سے جا ملے تھے، اللہ سے ملاقات کی تھی۔ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ ایک جنت کا ایک عالیشان جگہ ہے جنت کی۔ یہاں اللہ رب العالمین نے پیغمبر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار نصیب فرمایا تھا۔ اور پھر کچھ لوگ تھے جنہوں نے ان کفاروں نے مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے اندر لات اور عزا، یہ بتوں کا نام ہے، انہیں رکھا ہوا تھا۔ باقی انہوں نے
بہت سارے بتوں کو رکھا، غالباً 313 اس طرح کے کچھ بت رکھے تھے۔ تو یہ سارے بت تھے، لیکن ان کے جو باپ تھے نا، باپ، وہ لات اور عزا تھے۔ یہ ان سب کی پوجا کر کے، ساروں کی عبادتیں کر کے آخر میں اپنے باپ کے پاس آتے تھے اور ان سے مانگتے تھے۔ یہ لات اور عزا ایسے بت تھے، جب بارشیں نہیں ہوتی تھی یہ آتے اور کہتے کہ لات اور عزا سے کہ ہمیں بارش دے دو، بارش برسا دو، یا کسی کی اولاد نہیں ہوتی یہ لات اور عزا کے پاس جاتے، ان سے اولاد مانگتے۔ اللہ رب العالمین نے عجیب تذکرہ بیان کیا کہ دیکھو کس طرح کے بت بنائے ہوئے تھے اور کس طرح ابراہیم خلیل اللہ نے ان سب بتوں کو توڑ دیا۔ اور پھر تمام صحابہ آئے، صحابہ نے بھی وہی سنت پر عمل کیا جو ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے باپ کی موجودگی میں پورے قوم کی بتوں کو توڑ دیا تھا، اور لات اور عزا کو توڑنے والے یہی صحابہ تھے، عاشق رسول تھے۔ ان کا تذکرہ فرمایا اور پھر فرمایا کہ دیکھو اللہ ہی بادشاہ ہیں آسمان اور زمین کے، کس طرح اللہ رب العالمین نے اس آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور پھر بتلا دیا کہ اس زمین کے اندر، اس زمین پر کوئی کبر مت کرنا، تکبر مت کرنا، فواحش مت کرنا، زنا نہ کرنا، گناہ نہ کرنا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کو یہ ساری باتیں پسند نہیں ہیں۔ ان ربک واسع المغفرہ، اللہ رب العالمین تو بڑے وسیع ذہن رکھنے والے ہیں، اللہ رب العالمین تو بڑا دل رکھنے والے ہیں۔ اللہ تو اپنے بندوں کی نافرمانیوں کو دیکھ کر بھی جب وہ پلٹ کر آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں آیا تو ضرور ہے میری طرف، آج اس کی بخشش فرما دو، لیکن میرا عزیزو یہی چیز ہے کہ آپ نافرمانیاں نہ کریں، اللہ یہی حکم دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ متقی لوگ جو ہیں اللہ ان سے بڑا پیار فرماتے ہیں، اللہ ان سے مل جاتا ہے، اور یہی اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اللہ نے عجیب عجیب انداز میں لوگوں کو بتلا دیا، افرأيت الذي تولى واعطى قليلا واكدى عنده علم الغيب فهو يرى ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازرة وزر اخرى۔ اللہ کے پیارے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ کی پیاری باتیں ہیں کہ دیکھیں کس طرح اللہ رب العالمین کے پاس صرف غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اور ہاں یہ ساری باتیں جو قرآن کے اندر آج ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ صحف ابراہیمی کے اندر بھی تھا، یہ ساری باتیں تھی۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا میں ہی ہوں جزا اور سزا دینے والا، نیک اعمال کرو گے جزا ملے گی، برے اعمال کرو گے سزا ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، گھبراؤ مت تم اپنی باتوں پر، اور ڈراؤ مت، کبر مت کرو، اکڑ مت کرو۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی اللہ ہے جو اپنے بندے کو ہنساتا بھی ہے، وَأَبْكَى، وہی اللہ ہے جو اپنے بندے کو رلاتا بھی ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی اللہ ہے جو اپنے بندے کو مار بھی دیتا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی اللہ ہے جو اپنے بندے کو زندہ بھی کرتا ہے، وہی اللہ ہے خلق الزوجین الذکر والانثى، کس طرح دو جوڑوں کو پیدا کیا، من نطفة اذا تمنى، پھر تمہیں اللہ رب العالمین نے ایک گندے نطفے سے پیدا کیا، ایک گندے کیچڑ سے پیدا کیا، ایک گندے قطرے سے پیدا کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا علیہ النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى، وہی اللہ ہے کہ اللہ نے تمہیں گندے قطرے سے پیدا کرنے کے بعد حسین و جمیل بنایا، تمہارا چہرہ عظیم الشان بنایا، اگر ایک سوئی کا دانہ بھی چھبو لو کیسی گندگی نکلتی ہے، وہی ستار ہے تمہارے گندگیوں پہ پردہ ڈالنے والا، وہی اللہ ہے۔ یہ پردہ ہی تو ہے، چمڑا حسین و جمیل ہے، اسی پہ تم مرتے ہو، یہی تمہاری غلط سوچ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ ساری چیزوں پر ایک ہی بادشاہت ہے، وہ صرف اور صرف میری ہے۔ اور پھر فرمایا یہ ساری نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ،
تم اللہ رب العالمین کی کون کون سی نعمتوں پر شک کرو گے؟ یہ تم شک ہی کرتے ہو کہ نہ یہ تو میرا اپنا حسن ہے، میں بیوٹی کریم لگاتا ہوں، میں حسن و جمال کا پیکر بن جاتا ہوں، میں کوئی اچھا صابن استعمال کرتا ہوں، میں خوش رنگ بن جاتا ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے، تم اللہ کی نعمتوں پر شک کرتے ہو۔ آؤ سجدے کرو، آؤ قرآن پڑھو، آؤ ذکر کرو، روحانی فیض تمہیں ملے گا اور ایسا نور اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے، ایسا نور عطا فرمائیں گے کہ اگر تم اپنے چہروں کے اوپر رومال بھی رکھ دو، کپڑا بھی رکھ دو، اس کی تپش اور اس کی نورانیت ایسی ہوگی کہ اس کپڑے سے باہر بھی وہ نورانیت ظاہر ہوگی۔ یہی ہے اصل اور نقل کا فیصلہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اگر ان کفار کے سامنے سے ان کے آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا جائے، وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، یہ ہمیشہ روئیں گے، یہ ہمیشہ روئیں گے۔ اور اگر آج تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ ہنس تو رہے ہیں، وَلَا تَبْكُونَ، روتے نہیں ہیں۔ ہاں ان کو یہ ساری باتیں بڑی تعجب والی لگتی ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کی ساری اکڑ ختم ہو جائے گی، قیامت کے دن یہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ نے حکم کیا دیا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، آؤ اللہ کے در میں جھکو، اللہ کے در میں آؤ، اللہ کے سامنے عبادات کرو۔ سورۃ القمر کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت تو بڑا قریب منظر ہے، قیامت کے دن بڑے قریب ہو چکے ہیں۔ اپنے قیامت کا اب تم ابھی سے تیاری کر لو کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے ابھی مہلت دی ہے، اللہ سے مانگو، اللہ سے گڑ گڑاؤ۔ ایک بزرگ تھے، ایک نوجوان نے، چند نوجوان آئے، انہوں نے دیکھا کہ وہ بزرگ بازار کے اندر رو رہے تھے، بازار کے اندر رو رہے تھے۔ تو نوجوانوں نے پوچھا ارے بابا جی کیوں روتے ہو؟ وہ کہنے لگا میں اللہ اور ان بندوں کی صلح کرانا چاہتا ہوں، اللہ اور ان بندوں کی صلح کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ تو مانگ رہا، اللہ تو مانتا ہے، لیکن یہ لوگ نہیں مانتے۔ پھر چند دنوں بعد دیکھا تو انہوں نے پھر دیکھا کہ وہ قبرستان کے پاس وہی بزرگ رو رہا ہے۔ تو نوجوان آئے، پھر کہنے لگے کہ بابا جی کیا بات ہے، آپ بازار میں بھی روتے ہیں، آپ قبرستان میں بھی روتے ہیں، آپ کے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے، کیا وجہ ہے جو آپ اس طرح روتے ہیں؟ کہنے لگے بچوں جب میں بازار میں روتا ہوں وہاں ایسی جگہ ہے کہ جہاں میں اللہ سے ان بندوں کی دوستی کراتا ہوں، صلح کراتا ہوں۔ اللہ تو مانتا ہے لیکن یہ لوگ نہیں مانتے۔ آج اللہ نہیں مان رہا، یہ لوگ مانتے ہیں۔ لیکن میرا عزیزو، قبر میں جانے سے پہلے اپنے قبر کی تیاری کر لیں۔ قبر میں اگر کوئی بندہ جتنا بھی کہے استغفر اللہ، اے میرے اللہ میری توبہ، اللہ فرماتے ہیں تیری توبہ کی ضرورت نہیں، اب دروازے بند ہو چکے ہیں۔ یہی چیز ہے، اللہ نے فرمایا قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کر لو۔ یہی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے تو قرآن کو بڑا آسان کر دیا، سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، سننے کے لیے بھی آسان کر دیا، پڑھنے کے لیے بھی آسان کر دیا، دل میں اتارنے کے لیے بھی آسان کر دیا۔ اور ہاں اللہ رب العالمین نے تو فرمایا کہ یہ اتنا آسان کلام ہے، دنیا کا ہر کلام اس کے سامنے ہے، فعل ہے، یہی قرآن ہے۔ اس کے اندر آپ کو سائنس بھی ملے گی، اس کے اندر آپ کو دنیا و آخرت کی ہر چیز ملے گی، ہر فلسفہ اس قرآن کے اندر ہے۔ ذرا پڑھ کے دیکھیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا قوم نوح کا تذکرہ فرمایا، قوم سمود کا تذکرہ فرمایا، قوم لوط کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو انہیں اللہ نے کس طرح عبرت کا نشان بنایا، اور اللہ رب العالمین مجرموں کو معاف نہیں کریں گے۔ اور ہاں جو لوگ متقی ہوں گے اللہ نے ان کے لیے گہر والے جنت بنائے ہیں، اللہ ہمیشہ ان میں رکھیں گے۔ سورۃ الرحمن مدنیہ، اللہ کی عظیم نعمت ہے سورۃ الرحمن۔ سورۃ الرحمن میرا عزیزو اللہ کی وہ بہترین کلام، اللہ کا بہترین کلام ہے۔ سورۃ الرحمن فرمایا
جو شخص چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ہو جاؤں، اللہ میرا ہو جائے، میں اللہ سے ہم کلام ہو جاؤں، میرے دل میں یہ بات ہو، میں دل سے یہ سوچوں کہ میرے دل میں واقعتاً اللہ ہے، فرمایا ہر لمحے سورہ رحمان کی تلاوت کیا کرو، اللہ تمہارے دل میں موجود ہے، اللہ سنتا بھی ہے۔ جب جمعے کا دن ہوگا جنتی اللہ رب العالمین جمعے کے دن جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے، جنتی جتنے بھی ہوں گے سارے اللہ کا دیدار کریں گے، سبحان اللہ۔ اللہ یہ مقام، یہ وقت اللہ ہم تمام کو نصیب فرمائے، جب جنتیوں کے سامنے اللہ آئیں گے، اللہ رب العالمین جنتیوں سے فرمائیں گے بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ جنتی کہیں گے یا اللہ جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ ہمیں بتلا دیجئے، سبحان اللہ۔ اللہ شروع کریں گے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ہر جمعے اللہ سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے، جنتی اللہ کی زبان سے سورہ رحمان سنا کریں گے۔ یہ اتنی معتبر صورت ہے، جب آسمان زمین کچھ بھی نہ تھا تو ایک تلاوت ہوا کرتی تھی، ایک آواز آیا کرتی تھی، تو اللہ رب العالمین سے فرشتوں نے پوچھا یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ میں اپنی سب سے آخری امت کو دوں گا، یہ وہ تحفہ ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ آخر یہ ہے کیا؟ فرمایا سورۃ الرحمن، جو بندہ بھی اس کی تلاوت کرے گا وہ میرا قرب پالے گا۔ یہاں تک اس کی فضیلت ہے کہ جو شخص دل کا مریض ہو اور اس کی رگیں بند ہو جائیں، ٹھیک ہے، وہ سورہ رحمان کی تلاوت کیا کرے، جب وہ سورہ رحمان کی تلاوت کرے تو پانی پر پھونک دے، اور جب وہ پانی پیے گا تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ اس سورت کی فضیلت کتنی بڑی ہے، اللہ اس کے بند والوں کو بھی کھول دے۔ یہ سورۃ الرحمن ہے۔ سورۃ الرحمن کی ایک اور خاصیت یہ قرآن کی دلہن ہے، اسے اللہ رب العالمین نے بڑے عظیم الشان انداز میں بیان کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہر آیت کے بعد اپنی نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ اے میرے بندو، میرے کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کی ناشکریاں کرو گے، کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے۔ اللہ رب العالمین نے علم دیا انسان کو، اللہ رب العالمین نے انسان کو سمجھ دی، ایک بیان دیا، دیکھو چاند سورج کو میں نے کس طرح بلندیوں پر فائز کیا، وہ ساری تسبیح میری بیان کرتے ہیں، اور اللہ کے ہاں یہ سارے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کا میزان بھی بہت زبردست ہے، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اللہ کا میزان بڑا عدل و انصاف والا ہے، اور اللہ رب العالمین نے زمین کو یوں بچھا دیا ہے، پھر اس کے اندر اللہ رب العالمین نے پھل اگائے، اور اللہ رب العالمین نے پھر وہی بات بتلائی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ نے جنات کو پیدا کیا، پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے کس طرح رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین کا بھی رب میں، مغربین کا بھی رب میں، پھر اللہ رب العالمین نے مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے فرمایا دیکھو دو دریا چلتے ہیں، دو دریا چلتے ہیں، نہ یہ دریا اس طرف نہ یہ اس طرف آ سکتے ہیں، اور ہاں اسی دریا کے نیچے تمہیں موتیاں بھی ملیں گی، جواہرات ملیں گے، یہی دریا ہے، میرا حکم ہے یہ پانی اس طرف نہیں، یہ پانی اس طرف نہیں آ سکتا، مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے دنیا کے اندر یہ نظام بنایا ہوا ہے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو کس طرح میں نے اس سے لؤلؤ والمرجان، کس طرح میں نے مرجان کو اور کس طرح میں نے یاقوت کو نکالا ہے، اور فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، دنیا کی ہر شے کو فنا ہے، ہر چیز فنا ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی، ایک ذات ہوگی جو باقی رہے گی، اور ہے اللہ، يَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس کا تذکرہ ہوا، اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو کس طرح اس آسمان سے میں نے بارشیں برسائی ہیں، یہ آسمان جو تم دیکھتے ہو یہ بھی پھٹ جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، صرف ایک اللہ رہے گا، زمین بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کوئی بھی انس اور جن
کچھ بھی سوال نہیں کر سکتے اللہ سے کسی بھی معاملے میں۔ اللہ رب العالمین نے اتنی پاورفل بادشاہت دکھائی ہے۔ آج تو ہم دنیا کے بادشاہوں کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں، پوری قوم اٹھ سکتی ہے، بادشاہت سلطنت ختم کر سکتے ہیں۔ ہے کوئی طاقتور جو اللہ کی سلطنت کو ختم کر سکے؟ ہے کوئی ایسا بادشاہ کہ وہ اپنے قوم کو حکم دے کہ آؤ اللہ کی بادشاہت ختم کرے؟ نا نا، ایسا نہیں ہے، وہی اللہ ہے، اکیلے بادشاہ ہے۔ فرمایا جو لوگ مجرم ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان کی ہر ایک گناہ کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، یہی لوگ ہیں جہنمی ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا اور پھر فرمایا دیکھو میں نے کس طرح یاقوت اور مرجان کو بنایا، کس طرح میں نے ان سے، اللہ رب العالمین نے نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہمیشہ میرا ہی ذکر کرتے رہو، ہمیشہ مجھے یاد رکھا کرو۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ سورۃ الواقعہ، سورۃ الواقعہ کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گھر کے اندر کبھی بھی فقر و فاقہ نہیں آئے گی۔ یہ سورت کی فضیلت ہے۔ جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اسے ہمیشہ غنی رکھتے ہیں۔ اور اس سورت کا ایک اور فضیلت یہ ہے، جو بندہ اس سورت کو دل و جان سے پڑھتا ہے اللہ اسے دنیا کا سب سے بڑا سخی بناتا ہے۔ اس لیے السخی حبیب اللہ، سخی بندہ اللہ کو پسند ہے۔ سورۃ الواقعہ، یہ اللہ نے سورۃ الواقعہ کے اندر فضیلت رکھی ہے۔ اللہ نے سورۃ الواقعہ کے اندر دو لوگوں کا تذکرہ فرمایا، جہنمی، جنتیوں کا تذکرہ ہے۔ اب جنتی جو ہیں اللہ نے ان کے لیے حوریں بنائی ہیں۔ حوریں، اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ حوروں کے ساتھ شادیاں کریں گے۔ ایک بندہ 70 حوروں سے شادی کرے گا، ایک بندہ 70 حوروں سے شادیاں، اور ایک حور سے اپنی خواہش جو پورا کرے گا اس کی لذت 1000 سال تک ہوگی، 1000 سال تک ہوگی۔ یہ اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ لیکن اللہ نے فرمایا جنت اتنی آسانی سے نہیں ملے گی۔ جنت چاہتے ہو دنیا کے اندر مشقت برداشت کرو، جنت چاہتے ہو اللہ کی عبادات کرو، جنت چاہتے ہو اللہ کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ جو جہنمی ہوں گے اللہ رب العالمین نے انہیں بڑا دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے، اللہ اسے اپنی ہر نعمت سے دور کر دیں گے۔ فرمایا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، یہی لوگ ہیں جو جنت میں ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کفار کے لیے بتایا کہ ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ہاں انہیں جو رزق ملے گا، رزق لآکلون من شجرۃ من زقوم، اتنا کڑوا درخت ہوگا جو ان کی کھانا، ان کا پینا سب کچھ وہی ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین جنتیوں کو شراب دیں گے، شہد دیں گے، دودھ دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کا تذکرہ اللہ نے اس میں فرمایا۔ اور پھر آخر میں ایک بات فرمائی، لا یمسہ الا المطہرون، میرے اس کلام کو کبھی بھی ناپاکی کی حالت میں نہ چھونا، تنزیل من رب العالمین، یہ مجھے بہت معتبر کتاب ہے، اس کا بڑا ادب اور احترام کرنا۔ اور اللہ رب العالمین نے آخر میں پھر جنتیوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہی ہیں جن کے لیے فسلام لک من اصحاب الیمین وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، ان قریب ان کے سامنے حق آ جائے گا، پھر یہ لوگ سارے حق کو دیکھ کر جب یہ توبہ و استغفار کریں گے، ان کے توبہ و استغفار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ موت سے قبل موت کی تیاری کر لو۔ آج کے پورے خلاصے کا بھی خلاصہ یہی ہے،
موت سے قبل موت کی تیاری کر لو، آخرت کی فکر کر لو۔ اللہ ہم تمام کو قرآن کی ایک ایک حرف پر، قرآن کے ایک ایک حرف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔ جزاک اللہ۔